کہتے ہیں جی کہ آپ نے کہا ہے کہ کرامت جو ہے وہ ولی کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی، اللہ چاہتے ہیں تو اس کے ہاتھ پہ ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو اب جب وہ ملکہ کا تخت منگوایا گیا تو اس ولی کو تو پتہ تھا، اس نے تو کہا کہ میں اتنی پلک جھپکتے میں منگا سکتا ہوں، تو اس کو تو اپنی کرامتوں کے بارے میں پتہ تھا۔ اچھا مجھے یہ ذرا سمجھا دیں کہ اس بزرگ میں زیادہ کرامت تھی اور نبی سلیمان میں طاقت نہیں تھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے یہ تم سمجھا دو، اگلا جواب میں سمجھا دیتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ چاہتے تو وہ طاقت پیغمبر کو بھی دے سکتے تھے، نہیں دی تو یہی بات بتلا رہی ہے کہ اللہ چاہتے ہیں جس کو چاہے دے دیں۔ اس لیے حضرت سلیمان نے یہ نہیں کہا کہ ہاں جناب تیری کرامت اور کمال ہے، فلما رآہ مستقرا عنده کے تخت قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا احسان ہے، تیرا کوئی کمال نہیں۔ یہ سارا قرآن، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں خدا کے لیے قرآن پڑھا کرو۔ یہی شیطان دھوکہ دیتا ہے، اور جی ولی کے ہاتھ میں نہ کہا میں لا سکتا ہوں، اللہ نہ چاہتے تو نہ آتا۔ اسی لیے تو سلیمان نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری، انہوں نے کہا ھذا من فضل۔ اچھا جن کو بھی طاقت تھی، قال عفریت من الجن، وہ کرامت نہیں دکھا رہا تھا، وہ اپنی طاقت دکھا رہا تھا کہ جن جو ہے ایک سیکنڈ کے اندر بڑے بڑے فاصل انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، اتنی دیر میں آپ نے نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو قال الذی عنده علم من الکتاب، تو اس کے پاس علم من الکتاب تھا، نبی کے پاس نہیں تھا۔ کیوں؟ ایسے نہ بس مسئلے اپنے دماغ میں بیٹھ کے کھڑا کرو۔ معجزات برحق ہیں، لیکن اللہ چاہیں گے تو معجزہ ظاہر ہوگا۔ اب دیکھیں نا بدر کے میدان میں معجزات، اللہ کے پیغمبر کا معجزہ ظاہر ہوا، لیکن احد میں ظاہر نہیں ہوا، دندان بھی شہید ہو گئے، صحابہ بھی شہید ہو گئے۔ کچھ سمجھا کرو نا بھائی، بدر میں تو صحابہ فرشتے اتر آئے اور جبریل تو احد میں بھی موجود تھا، ایک پر مارتا تو کافروں کی نسل بھی ختم ہو جاتی۔ لیکن اللہ کا نظام ہے، کبھی فتح ہوگی کبھی شکست ہوگی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ الحرب سجال بیننا، جنگ جو ہے وہ ایک ڈول ہے، کبھی ہم نے کھینچ لیا کبھی دشمن نے کھینچ لیا۔ تو اللہ کبھی فتح دے کے آزماتے ہیں، کبھی شکست دے کے آزماتے ہیں۔